اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا حجت اللہ فی ارض۔ ساتھیو، آپ لوگوں کے اعتماد کا اور میری ویڈیوز کو لائک کرنے کا بہت شکریہ، اور مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ میری ویڈیوز کو دیکھ کے وظائف سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، اور جتنے بھی آپ کو وظائف میں نے اب تک بتائے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ بہت سے لوگوں نے استعمال کیے ہیں ان کو، اور اس سے انہوں نے برکت اور فائدے حاصل کیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ بھی اس کو استعمال کریں گے ان وظائف کو، اور اپنے ایمان کو جو ہے وہ طاقتور بنائیں گے۔ ساتھیو، آج جو ہے آپ کو ایک بہت ہی مجرب نماز کے بارے میں بتانا ہے، ایسی نماز کہ جس سے آپ کا شمار جو ہے وہ حجت خدا کی دعاؤں میں ہو جاتا ہے۔ حجت خدا جو ہے وہ خود آ کے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ساتھیو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے، اس کائنات کا نظام جو ہے وہ قرآن کے مطابق امام المبین کی وجہ سے چل رہا ہے۔ وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں میں سے چلے جائیں تو پھر تم اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ لیکن ساتھیو، 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے اور رسول پاک بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، پھر بھی مسلمان جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس خطے میں، اس پوری دنیا میں۔ تو پھر ایسا کون ہے جو کہ محمد جیسا ہے؟ جی ہاں، یہ سلسلہ یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو ان جیسا کوئی ہے جو ایک کے بعد ایک آتا رہا اور کائنات کا نظام چلتا رہا، کیونکہ ہم قرآن کی آیات کو نہیں جھٹلا سکتے۔ ساتھیو، اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس نماز کے بارے میں بتاؤں، آپ ہمارے چینل صدائے مہدی کو سبسکرائب کر دیں، ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ صدائے مہدی کا یہ کارواں اسی طرح چلتا رہے اور آپ سب صدائے مہدی کی صدا بن جائیں۔ جی ساتھیو، تو اب آپ کو بتانا ہے آج کی نماز کے بارے میں۔ یہ نماز جو ہے نماز امام زمانہ کے نام سے مشہور ہے، بہت ہی برکت والی، کرشمات والی، معجزات والی یہ نماز ہے۔ یہ نماز وہ نماز ہے جو کہ مسجد جمکران ایران میں جب جاتے ہیں تو خاص طور پر پڑھی جاتی ہے، اور مولا کا ارشاد بھی ہے کہ وہاں پر اس نماز کو پڑھا جائے۔ اس نماز کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ نماز جو ہے یہ 2 رکعت نماز ہے۔ جب بھی آپ کسی مشکل میں ہوں تو پھر آپ نے اس نماز کو پڑھ لینا ہے۔ مثلاً آپ ایسا سنتے ہیں کہ خدا نخواستہ آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جہاں سے بچنے کی صورت نہیں، تب آپ نے اس نماز کو پڑھ لینا ہے۔ اور یہ میرا آزمودہ ہے کہ ابھی آپ جائے نماز سے نہیں اٹھیں گے کہ آپ کو خیر کی خبر سننے کو ملے گی۔ تو یہ 2 رکعت نماز ہے۔ اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں نماز امام زمانہ قربت اللہ۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الحمد پڑھنی ہے، اور سورۃ الحمد پہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آئیں تو اس کلمے کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس سورت کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ آپ نے سورت قل هو اللہ پڑھنی ہے، اور تسبیحات جو کہ رکوع میں ہوتی ہیں اور سجدے میں وہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہیں۔ اور یہی جو طریقہ کار ہے یہ آپ نے 2nd رکعت میں کرنا ہے۔ اس کے بعد نماز جب ختم کرنی ہے تو 100 مرتبہ جو ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد دعائے امام زمانہ جو کہ دعائے مشہور ہے الہی اعظم البلا کے نام سے، اس کو دعائے فرج بھی کہتے ہیں، وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ پڑھ لیں تو بہت ہی فائدہ مند دعا ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب اپنی حاجت جو ہے وہ بیان کرنی ہے، اور یہ نماز جو ہے یہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے یہ 2 رکعت نماز پڑھی ہے، میں نے حضرت امام زمانہ کی نیابت سے پڑھی ہے، یعنی ان کی طرف سے پڑھی ہے۔ تو اس نماز کی بدولت جو یعنی ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کا جلد از جلد ظہور ہو، اور ان کی آمد سے جو ہے وہ ہماری آنکھیں سرمگین ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے
دعا پڑھنی ہے، اور دعا میں آپ نے جو ہے وہ مولا کو خاص طور پر استغاثہ کرنا ہے کہ میری یہ حاجت ہے پوری ہو جائے۔ اور ساتھیوں پھر اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور قرآن پاک جو ہے وہ اپنے سر پہ رکھ لینا ہے اور 184 مرتبہ کہنا ہے یا حجت القائم یا حجت القائم۔ لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہوں تو کچھ ایسے طریقے سے آپ کہہ رہے ہوں کہ آپ کی جو آنکھیں ہیں ان میں سے آنسو جاری ہوں، آپ کی توجہ کسی طرف نہ ہو، اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ ابھی آپ جائے نماز سے نہیں اٹھیں گے کہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور کوئی بہت ہی مشکل قسم کا کام ہو جو کہ نہ ہونے والا ہو، مثلا جن لوگوں کے بالکل ہی بہت سی بہنوں نے مجھے کہا کہ ان کے اولاد کے لیے ڈاکٹر نے انہیں لا علاج کر دے، کچھ بھی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ نے 40 دن مسلسل جو ہے وہ اس نماز کو پڑھنا ہے۔ بے شک آپ کوشش کریں کہ فجر کی نماز یعنی فجر کی اذان سے پہلے پڑھ لیں یہ، یا پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ اس کو پڑھیں بالکل خاموشی میں۔ انشاءاللہ اس نماز کی بدولت برکت، بہت فائدے، بہت کامیابیاں حاصل ہوں گی، اور حجت خدا جو ہے وہ خود آپ کی مدد کریں گے، جیسے کہ وہ ہمارے تمام معاملات میں ہمارے مونس و مددگار ہیں، ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و مونس و مددگار ہو، حجت خدا کا جلد از جلد ظہور ہو، اور ہم سب کا شمار جو ہے وہ حجت خدا کی پاک دعاؤں میں شامل ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔